إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ برادران مسلیان و محترم سامعین و سامعات، کل کے درس میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے تھوڑا سا اشارہ ہوا، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور آپ سے کہا گیا، وعدہ کیا گیا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا تو اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی۔ پھر اس نے اللہ رب العالمین پر ایک طرح کا بہتان لگایا، قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے اور صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، جو تیرا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دم سیدھی لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دی آپ نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی میرا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو بہت سارے راستے ہیں یہ شیطانوں کا راستہ ہے۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی راستے ہیں۔ اولاً ان تمام دائیں بائیں لکیروں پر شیطان تو بیٹھا ہی ہے، اور یہاں ابلیس یہ کہہ رہا ہے لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ دائیں بائیں تو بہت سارے چیلے چپاٹے ہیں، لیکن میں تو سیدھے راستے بیٹھوں گا۔ کتنی زبردست چیز ہے ایمان کو بچانا۔ تو کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر کیا کہا؟ صراط مستقیم پر جب بیٹھوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے سامنے سے لاؤں گا بہت ساری گمراہ کن چیزیں، ان کے پیچھے سے لاؤں گا، ان کے دائیں سے لاؤں گا، ان کے بائیں سے بہت ساری گمراہ کن چیزیں، ضلالت اور جہالت والی باتیں میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا گمراہ کرنے کے لیے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے شکر گزار نہیں ہیں، تیرے زیادہ تر بندے شکر گزار نہیں ہیں۔
شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے احسانات کو ماننے والے میرے متقی و پرہیزگار بندے بہت کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں بڑی بڑی جماعت والے، بڑے بڑے گروہ والے یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو بہت زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں، ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے، تمہاری تعداد تو دال میں نمک کے برابر ہے، تم ہندوستان میں 4 کروڑ ہو، ہم باقی ہم ہی ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کو تانا دیا جاتا ہے، اہل حدیثوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے تم تو کم ہو، اگر تم حق والے ہوتے تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ لیکن قرآن کی آیتوں کے اندر آپ پڑھتے جائیے، زیادہ تر یہ کہا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَجْهَلُونَ لَا يَفْهَمُونَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ زیادہ تر لوگ تو جاہل ہیں، زیادہ تر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ یعنی حق کا جو معیار ہے وہ قلت و کثرت پر نہیں ہے، جس کی تعداد زیادہ ہوگی ایسی صورت میں وہ حق پر ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں صحیح بخاری کی اس روایت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ایک آدمی کو جنت کے اندر۔ کثرت کہاں جا رہی ہے؟ زیادہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں جا رہی ہے، اور کم والے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ ہم کم ہیں اس لیے کہ ناحق پر ہیں، غلط ہے، یہ شیطانی فکر ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا اخرج منها مذءوما مدحورا، ابلیس تو ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جنت سے نکل۔ لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، تمہارے جتنے بھی پیروکار ہوں گے، متبعین ہوں گے، تمہاری باتوں کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان تمام کے ذریعہ اور تمہارے ذریعہ میں پوری جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی ابلیس اور شیطان کے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کہا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم کو تم سے اور تمہارے پیروکاروں متبعین سے بھروں گا میں۔ پھر کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو آدم کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا، آدم تم اور تمہاری بیوی حوا یہ تو جنت میں رہو، اور کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کے جس بھی حصے میں جانا چاہو جاؤ، جہاں سے جانا چاہو کھاؤ، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب تمہیں نہیں آنا ہے۔ غور سے سنیے گا، کتنا باریک نکتہ اس کے اندر ہے۔ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بس تمہیں نہیں آنا ہے، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، کھاؤ گے تو کیا ہوگے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم ٹھہرائے جاؤ گے، تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان، اس سے پہلے آپ کو بتائی گئی بات، غالباً کل کے درس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ شیطان سب سے پہلے جو گمراہ کرتا ہے وہ حرام کھانے ہی پر لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا حربہ، سب سے پہلا ہتھیار شیطان کا ہوتا ہے کہ حرام کھاؤ۔ اللہ نے منع کر دیا آدم کو، درخت اور درخت کا پھل نہیں کھانا گئے، درخت کے قریب نہیں جانا گئے، تو شیطان آیا، ابلیس آیا، فوسوس لہما الشیطان، آدم اور حوا کے دل کے اندر کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا، خیالات، برے خیالات ڈالا۔ مقصد کیا تھا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ آدم اور حوا دونوں لباس پہنے ہوئے تھے، دونوں کے جسم پر کیا تھا؟ کپڑا تھا، لباس تھا،
اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں کے لباس کو اتار دیا جائے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کیا ہو جائیں؟ برہنہ ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، ننگے ہو جائیں۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، جو کچھ پردہ ان کے اوپر تھا، اس وسوسے کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کو بے پردہ کر دیا جائے، آدم کو حوا کے سامنے، حوا کو آدم کے سامنے بے پردہ کر دیا جائے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، یعنی اس درخت کے قریب آنے سے تمہارے رب نے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، یا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یعنی انسانی زندگی میں آدم علیہ السلام اور حوا کی زندگی کیا تھی؟ محدود تھی، کچھ دن کی تھی، اور فرشتے کیا تھے؟ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اونچے مرتبے پر فائز ہیں، صفات علیہ کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، قریبی اور محبوب بندے ہیں وہ فرشتے۔ تو یہاں کیا کہا؟ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین، تمہارے رب نے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتوں کی صفت میں مت آؤ، فرشتے اونچے مرتبہ کے ہیں، اگر تم کھا لو گے، نہیں کھاؤ گے تو اسی صورت میں فرشتے کے مرتبے تک تھوڑی پہنچو گے، کھاؤ گے تبھی پہنچو گے، کھاؤ گے تبھی فرشتوں تک پہنچو گے، اور کھاؤ گے تبھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی تمہیں ملے گی۔ اگر لمبی زندگی، زیادہ زندگی جینا چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جینا چاہتے ہو تو کھاؤ۔ یہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آدم اور حوا کے دماغ میں، دل میں تھوڑا سا تردد آیا، بھئی کیا اس کی بات مانی جائے، لیکن شیطان قسم کھانے لگا۔ دیکھیے اللہ کے نام پر زیادہ تر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سماج میں زیادہ تر لوگ اللہ ہی کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر یہ، اللہ کے نام پر یہ۔ ایک مسلمان سیدھا سادہ بھولا بھالا آ کر کے اللہ کے نام پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار فریبی تھا، تو اس نے قسم کھا لیا۔ کیا قسم کھایا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں ہی تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں ہی تم دونوں کا بھلا چاہنے والا ہوں، میری بات مانو، جاؤ درخت کے قریب اور کھاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، فریب میں اور دھوکہ دے کر کے اونچے سے نیچے گرا دیا۔ کن کو؟ آدم اور حوا کو۔ آدم اور حوا کو اونچائی سے بالکل نیچے گرا دیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب ان دونوں نے اس ممنوعہ درخت کے پھل کو چکھ لیا، کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، بے پردہ ہو گئے۔ کہا بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جب بے پردہ ہو گئے، ان کو اپنی شرم گاہ کو ڈھانکنے کے لیے کچھ چاہیے تھا آدم اور حوا کو، تو جنت کے اندر جو پتے تھے انہیں پتوں کو لے کر کے اپنی شرم گاہ کو ڈھانکنے لگے، چھپانے لگے آدم اور حوا۔ یہاں ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو جو ننگا کیا، جو برہنہ کیا، وہ بطور سزا ہے، وہ بطور عذاب ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت کو انجام دیا تھا، نافرمانی کو انجام دیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پھل کھانے کو، جب کھا لیا گویا کہ نافرمانی ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے بطور سزا
آدم اور حوا کو برہنہ کر دیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی جب قوم کے اندر معصیت اور نافرمانی آنے لگتی گئے، معصیت اور نافرمانی پروان چڑھنے لگتی گئے، سماج کے اندر برائی عام ہونے لگتی گئے، تو معاشرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں سماج کے اندر پورا سماج ننگا ہوتا جا رہا ہے، کوئی تمیز مرد اور عورت کی نہیں رہ گئی کہ مرد کا لباس کیا ہے، عورت کا لباس کیا ہے۔ مردوں کا پینٹ نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں کا لباس اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب، مردوں کا نیچے ہوتا جا رہا ہے، زمین کو صاف کرتا ہے، کر رہا ہے پینٹ ان کا اسبال ازار جس سے منع کیا گیا، اور عورتوں کا سارا لباس چھوٹا سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو جب بھی سماج کے اندر معصیت اور نافرمانی ہوگی تو اللہ رب العالمین بطور سزا، بطور عذاب لوگوں کو برہنہ کر دے گا، ننگا کر دے گا۔ یہاں بطور سزا اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو برہنہ کر دیا ایک دوسرے کے سامنے۔ ایک خطرناک سزا ہے یہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر بیان کیا۔ کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو آواز دیا، آدم اور حوا دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا رَبُّكُمَا، کیا تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ أَلَمْ أَنْهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، پھل مت کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واقعہ کافی اچھا ہے کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کو بڑی سے بڑی نیکی نہیں کرنے دے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی وہ جماعت سے پہلے اٹھنے میں ان سے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ تو شیطان آیا، دروازہ پیٹنے لگا، کہا معاویہ اٹھو، اذان ہو گئی فجر کی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان کو نماز کے لیے بیدار کر رہا ہے؟ شیطان اور نماز کے لیے بیدار کر رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ معاویہ پھر سو گئے، پھر آیا، کہا اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم شیطان ہو کر کے تمہارا کام ہے بندوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو نیکی سے دور بھگانا، اور تم مجھ کو نماز کے قریب لے جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو شیطان بڑا مکار ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا اگر آپ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو رب سے آپ استغفار کریں گے، رب سے آپ توبہ کریں گے، رب کے سامنے آپ روئیں گے، اور جب روئیں گے تو اللہ کافی خوش ہوگا، استغفار کریں گے اللہ کافی خوش ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ آپ سے زیادہ خوش ہو۔ سوچو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، نیکی بھی بتا رہا ہے لیکن نیکی میں بھی مکاری ہے، فریب چھپا ہوا ہے، دھوکہ چھپا ہوا ہے کہ میں رب سے زیادہ قریب نہیں جانے دوں گا، کہ رب سے زیادہ قریب ہو جاؤ، رب سے زیادہ چاہنے والے ہو جاؤ، رب سے استغفار کرنے لگو۔ نہیں، جتنا کرتے ہو بس اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ کرو گے تو رب زیادہ خوش ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا رب تم سے زیادہ خوش ہو۔ بڑا مکار ہے شیطان نے یہی کہا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارے سلسلے میں خیر نہیں چاہے گا، اگر خیر چاہے گا بھی تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی دھوکہ ہوگا، ضرور کوئی نہ کوئی فریب ہوگا۔ چنانچہ اللہ پہلی مرتبہ غلطی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی،
اب ایسی صورت میں کریں تو کیا کریں؟ فوراً ان لوگوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، ہم نے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم برائی کر بیٹھے ہیں، تیری نافرمانی ہم نے کر لیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر تو رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنها تخرجون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یا بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے لیے لباس کو، کپڑے کو نازل کیا ہے۔ کیسا کپڑا؟ جو ہمارے اور آپ کی شرمگاہ کو ڈھک دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کپڑا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یو پی کے اندر کتنے لاکھوں لوگ کیا تھے، ننگے تھے کنبھ کے میلے میں۔ کتنا عجیب و غریب و کتنا کیا اس سے تعبیر کیا جائے، بہرکیف اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ لباس کا ہونا ایک نعمت ہے، اور کہا جہاں یہ لباس پردہ ہے وریشہ، زینت بھی ہے، یہ زینت اختیار کرتے ہو۔ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، بہتر سے بہتر کپڑا پہنتے ہیں جو پردہ بھی کرتا ہے، ہم کو اور آپ کو مزین بھی کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے۔ کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ لیکن تقوی کا جو لباس ہوتا ہے یہ سب سے بہتر لباس ہوتا ہے۔ تقوی کے لباس کا مطلب آدمی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اللہ سے ڈرے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو لباس پہن رہا ہے، جو کپڑا زیب تن کر رہا ہے، پہن رہا ہے، اس کپڑے کو پہن کر کے غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بس مقصود یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، ہم پہن رہے ہیں۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہننا یہ معیوب نہیں۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، نہ تو غرور کا ارادہ ہے، نہ تکبر، نہ تو ریاکاری کا ارادہ ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ رب نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ رب العالمین تو چاہتا ہی ہے کہ بندوں کے اوپر اس کی نعمتوں کو دیکھا جائے۔ اسی لیے صحابی رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جوتا اچھا ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو ذکر کرنے کے بعد یہاں بیان کر رہا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسانوں کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے باپ یعنی آدم اور حوا، ابوئی، ماں اور باپ، دونوں کو شیطان نے جنت سے نکال دیا، یعنی نکلنے کا سبب بنا۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں کو برہنہ کر کے ان دونوں کو لباس کو اتار دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، اس ننگے لوگوں کو شیطان خود بھی دیکھتا ہے، شیطان کا پورا قبیلہ دیکھتا ہے۔ کہا انہ یراکم، پہلے ننگا کرتا ہے، برہنہ کرتا ہے، برہنہ کرنے کے بعد شیطان خود دیکھتا ہے، اور شیطان کے جو حواری مواری پورے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں
وہ دیکھتے ہیں۔ من حیث لا ترونہم، تم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم کو دیکھیں گے کہ تم برہنہ ہو گئے، مگن رہیں گے وہ۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ برہنہ ہونے ہی میں ترقی ہے، جتنا زیادہ ننگے ہو جاؤ اتنا زیادہ۔ اب تو دیکھیں نوجوانوں کے پاس تو عجیب غریب مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے پینٹ پہن رہے ہیں جو پھٹا ہوا ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے؟ پینٹ پھٹا ہوا ہے، مارکیٹ میں سب سے مہنگا پینٹ یہی بکتا ہے، جنس جس کو کہا جائے، اور نوجوان شوق سے اس کو پہن رہا ہے۔ اگر کوئی پھاڑ دے تو جھگڑا کرنے لگے گا، خود سے پھٹا ہوا پہننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کون سی سوچ؟ یہ شیطانی سوچ ہے، ابلیسی سوچ ہے یہ۔ ہمارے پاس آئیڈیل ہے صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی کا، سلف صالحین کا، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کو نمونہ بناؤ، لیکن نہیں، ننگا ہونا ہے، شیطان کے مکر و فریب میں پھنسنا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے شیطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وہ تو تم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطانوں کے بہت سارے ایسے دوست بنا رکھے ہیں۔ کون سے دوست ہوتے ہیں؟ جن کا جو ایمان والے نہیں ہوتے، جن کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتی اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ اس مکالمے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ایک ہلکا سا 2-3 مکالمہ پیش کیا ہے، اور وہ مکالمہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے، یعنی جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ارے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ تو یہ کہیں گے نا پانی ہم تمہیں نہیں دے سکتے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ دنیا میں جب تک تھے دین کا تم لوگوں نے مذاق بنا رکھا تھا، دین کو کھلواڑ بنا رکھا تھا، تم نے دین کو لغو لعب کا سامان بنا رکھا تھا۔ الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں مست تھے، دین کو مذاق بنا لیا، جیسے چاہا من چاہا دین کو ویسے ہی گھماتے رہے پھراتے رہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج تو ہم بھول جائیں گے جیسا کہ تم نے ہم سے ملاقات کے تعلق سے بھول گئے دنیا کے اندر کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہے تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر 9ویں پارہ کے اندر آپ جب غور کریں گے، 9ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر جو واقعہ بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آخر میں سورہ انفال میں چل کر کے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے تعلق سے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے، اور غزوہ بدر کے تعلق سے 4 پارہ کے اندر بھی بعض چیزیں آ چکی ہیں، تو اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اشارہ کیا ہے سورہ انفال کے اندر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب، شعیب علیہ السلام کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، جو رئیس تھے، سوکر تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب۔ دیکھیے نہ شعیب کیا ہے؟ نبی۔ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب تمہیں اور تمہارے اوپر جتنے سارے لوگ ایمان لانے والے ہیں سب کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ آج تو یہی کہا گیا نا، 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ دیکھیں NRC کا مسئلہ چلا تھا، خوب زور سے چلا تھا، اور اس میں یہی بات ہوئی کہ گھر واپسی کرنی ہوگی۔ آج بھی گھر واپسی کے لیے اغیار کیا ہیں؟ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا پرانا نعرہ ہے گھر واپسی کا، گھر واپسی کا بڑا پرانا نعرہ ہے یہ۔ شعیب علیہ السلام سے وہی چیز کہی جا رہی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات آتے ہیں لیکن حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دین پر قائم رہو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہو۔
دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اتنا ہی بگاڑے گی جتنا ہمارے اور آپ کے مقدر میں ہے بس۔ تو شعیب علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے، شعیب اگر تم ہمارے دین میں نہیں آؤ گے، تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں آئیں گے تو سنو، ملک سے نکال دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز تم ہمیں دوبارہ واپس لانا چاہتے ہو، ہماری قوم کے لوگوں کو لانا چاہتے ہو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، شعیب علیہ السلام نے کہا اگر ہم تمہارے دین میں پلٹ بھی آئیں، اگر تمہارے دین میں آ جائیں تو یہ اللہ پر بہتان ہوگا، گویا کہ اللہ پر ہم نے جھوٹی باتیں گڑھ لی۔ اگر ہم تمہارے دین میں پلٹ آئیں، یہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ رب العالمین نے بت پرستی سے ہم کو محفوظ کر رکھا ہے، ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں یہ ناممکن ہے۔ وما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، یہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں۔ وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ثابت قدم ہے اپنے ایمان پر، ہم تمہارے دین میں نہیں آ سکتے، تم کو جو دھمکی دینا ہو دھمکی دے دو، جو کچھ کرنا ہو کر لو، ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی کو جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو دو چیز نکھر کر کے آئے گی، ایک ہے صبر اور ایک ہے دعا۔ صبر بھی کیا، دعا بھی کیا، یہ دو چیز بہت بڑی ہتھیار ہے۔ یہاں شعیب علیہ السلام نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے میرے پروردگار ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اس لیے کہ تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، پھر ان کافروں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان لوگوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اے قوم کے لوگوں اگر تم لوگوں نے شعیب کی بات کو مان لیا تو تم سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہو گے، تم سب کا نقصان ہوگا۔ فأخذتهم الرجفہ، زلزلہ آیا، اللہ رب العالمین نے زلزلے کے ذریعہ ان تمام کو پکڑ لیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے سزا دے دیا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، اپنے ہی گھر کے اندر یہ آندے پڑے ہوئے تھے، آندے پڑے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے، ان کو خبر نہیں یہ اللہ کا عذاب کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، خبر نہیں۔ ابھی یہ شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، اور یہاں اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، انکار کر دیا ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، تو کیا ہوا؟ كأن لم يغنوا فيها، جیسے کہ کبھی اس گھر کے اندر تھے ہی نہیں۔ کس طریقے سے اللہ نے ویران کر دیا، برباد کر دیا، جیسے کبھی اس گھر کے اندر یہ تھے ہی نہیں۔ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فتول عنهم، عذاب آ گیا۔ اب شعیب علیہ السلام منہ پھیر کر کے جا رہے ہیں، چلو چھوڑو قوم کو، میں نے تو پہنچا دیا اپنی بات۔ کہا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ ونصحت لکم، اور میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے، خیر خواہی میں نے تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کافروں پر کیوں افسوس کروں؟
میں نے تو اپنی بات پہنچا دی ہے، جو میرے کندھے پر ذمہ داری تھی، اللہ رب العالمین نے جو توحید کی ذمہ داری ہمیں دیا تھا پہنچانے کے لیے، میں نے پہنچا دیا ہے، اب مجھے افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا، پھر ہم نے لوگوں کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ خوب ترقی ہوئی۔ جب خوب ترقی ہوئی تو ان لوگوں نے کہا رے یہ تو خوشحالی بدحالی ہمارے باپ داداؤں میں بھی آیا کرتی تھی، تو کیا ہوا؟ فأخذناهم بغتہ، پھر پکڑ لیا اللہ نے اچانک، وهم لا يشعرون، وہ جان ہی نہیں سکے۔ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اگر بستی والے، گاؤں والے، شہر والے اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کب ہوگا یہ؟ ایمان لانا، اللہ سے ڈرنا، یعنی اہل ایمان، اہل تقوی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی برکتوں سے محظوظ ہوا کرتے ہیں۔ کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے کیا کیا، شہر والوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے بداعمالیوں کی بدولت ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے اتنے زیادہ معمون ہو گئے، معمون ہو کر کے سو رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ کہا وَأَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہمارے عذاب سے معمون ہو کر کے سو رہے ہیں، جبکہ ہمارا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، صبح کے وقت، چاش کے وقت سو رہے ہیں کہ ہمارا عذاب آ جائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے تدبیروں سے اور اللہ رب العالمین کے عذابات سے وہی لوگ معمون ہوتے ہیں جو لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، ہمیشہ خوف کھانا چاہیے، ہمیشہ خوف کھائیں گے، ڈریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں ہم کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یہاں بیان کیا ہے، جسے چند منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے، سب سے زیادہ اگر کسی نبی کے واقعات اور حادثات کے بارے میں قرآن کے اندر گفتگو ہوئی ہے وہ موسیٰ ہے، سب سے زیادہ موسیٰ کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا پورے قرآن کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ جو انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے نبی کو تسلی دینا، اے نبی صرف آپ ہی نہیں نبی بنائے گئے ہو، آپ سے پہلے بھی نبی بنائے گئے، بہت سارے آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی مارا گیا، سب کچھ کیا گیا، اس لیے آپ بھی گھبرائیے گا نہیں، آپ بھی گھبرائیے گا نہیں، آپ بھی ڈٹے رہیے گا اپنے مشن پر، اپنے ڈگر پر قائم رہیے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے واقعات کو نبی کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ نبی کو تسلی دی جائے، نبی کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ تو کہا قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، فرعون آپ جانتے ہیں مصر کا بادشاہ، مصر کا حاکم، کتنا ظالم و جابر شخص، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اللہ رب العالمین کا قاصد ہوں۔ پھر کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جب بھی گفتگو کروں تو حق کی گفتگو کروں، سچائی کی گفتگو کروں، کبھی اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط نہ بولی جائے بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم،
ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے زبردست ظلم ڈھائے، اتنا ظلم کہ انسانوں کو بھی جانور بنا دیا گیا تھا۔ کھیتی باڑی کا کام پورے طور سے انسانوں سے ایسے ہی لیا جاتا تھا جیسے جانوروں سے لیا جاتا ہے، حد درجہ ظلم۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، اور سورہ قصص وغیرہ کے اندر آپ تفصیل وہاں آپ کے سامنے آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی فرعون کے دربار میں، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، موسیٰ نے کہا کہ بھیجو بنی اسرائیل کے ہمارے ساتھ بھیجو، اب ہم لے جانا چاہتے ہیں، تمہارے قبضے میں نہیں رہیں گے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا کوئی معجزہ لائے ہو، کوئی معجزہ لائے ہو تم، جو تم اتنے دعوے کے ساتھ کر رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی تمہارے پاس پروف ہے؟ فأت بہا، لے کے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ دلیل، وہ پروف، وہ معجزہ لے کر کے آؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اور لاٹھی بڑی مفید چیز ہے، لاٹھی بہت مفید چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ اتنی تقریباً 7-8 فائدے ہیں لاٹھی کے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، تو موسیٰ نے لاٹھی کا فائدہ بتایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ لاٹھی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ لاٹھی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں صحرا کے اندر، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو ستھرا کرنا ہے، ستھرا کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز وہاں نہیں ہے جو ایک ہاتھ کے آس پاس ہو، ایک ہاتھ کے آس پاس جو چیز ہوگی لمبائی اسی کا سترا بنا سکتے ہیں۔ جس روایت کے اندر ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ اگر سترا کی کوئی چیز نہ ملے تو لکیر کھینچ لو یا کسی کوئی چیز سامنے ایسے رکھ دو، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اونچائی مؤخرۃ الرحل، جو کجاوا ہوتا ہے تقریباً ایک ہاتھ کے آس پاس یا ایک بالش سے کچھ زیادہ، وہی اونچائی ہونی چاہیے، موٹاپا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ صحرا کے اندر جا رہے ہیں، نماز آپ کو پڑھنی ہے، تو سترا کس چیز کا بنائیں گے؟ لاٹھی ہے، لاٹھی کو نصب کر دیا، گاڑ دیا، سترا کر کے آپ نماز پڑھ لیا، لاٹھی کا فائدہ۔ آپ جا رہے ہیں، کوئی موذی جانور آپ کو مل گیا، خطرناک جانور مل گیا، آپ لاٹھی کے ذریعہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، پانی دستیاب نہیں ہے یا پانی ہے بھی لیکن جہاں آپ پیشاب کریں گے زمین کیا ہے؟ سخت ہے، آپ پیشاب کریں گے پیشاب کے چھینٹے آنے کا ڈر ہے، تو اس لاٹھی کے ذریعے زمین کو نرم کر لیجئے تاکہ پیشاب کا چھینٹا نہ پڑے۔ تو لاٹھی کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ پڑھیں گے اس سلسلے میں۔ تو یہاں اسی لاٹھی کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے لیے لاٹھی کو معجزے کے طور پر دیا، لو لاٹھی۔ اور لاٹھی یہ معجزہ کیا ہے؟ جادوگر۔ دیکھیے جس نبی کے دور میں جو چیز زیادہ مروج تھی، اس نبی کے دور میں وہی چیز معجزے کے طور پر دے دی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ لوگ عربی داں تھے، ان کو عربی دانی پر زیادہ فخر تھا، غرور تھا کہ ہم اہل عرب ہیں، ہماری عربی مضبوط ہے، فصاحت و بلاغت والے ہیں، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی جیسے ان کو چاہیے تھا کلام، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پیش کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں کیا تھا؟ جادوگری عام پر تھی، جادوگری کا چرتا تھا، جادوگروں کا معاملہ عام تھا، تو اللہ رب العالمین نے لاٹھی دے دیا۔ کہا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ لاٹھی لو اور پھینکو لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک اژدہا بن گیا، سانپ، خطرناک اژدہا، ثعبان اژدہا بنا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ تھا، ہاتھ کو نکالا، پورے طور سے چمکنے لگا معجزے کے طور پر۔ تو فرعون نے کہا یہ تو عجیب و غریب جادوگر ہے، کیا کہا؟
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کے لوگوں نے کہا یہ تو بڑا جانکار جادوگر ہے، لاٹھی پھینکا سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا ہاتھ چمکنے لگا، یہ تو عجیب و غریب اس کے پاس جادوگری کا فن ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، مقصد کیا تھا؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتے تھے موسیٰ یہ تاکہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال کر کے دوسری جگہ لے جاؤ۔ فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، لوگوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو اور پورے مصر کے اندر تمام شہروں میں کارندوں کو، ہرکاروں کو بھیج دو کہ جادوگروں کو بلا کر کے لے آئیں، اب مقابلہ ہو جائے، دیکھا جائے کہ جو معجزہ لے کر کے آئے ہیں اس معجزے میں کتنی طاقت ہے۔ اور کہا یأتوک بکل ساحر علیم، آواز دے دیا جاؤ سارے جادوگر جتنے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا 70,000 جادوگر آئے تھے، حالانکہ یہ چیز قیلا کر کے بیان کیا گیا، کمزور بات ہے، لیکن جادوگر تو آئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ دیکھیے جادوگری ایک فن ہے، ایک پیشہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آئیں گے تو اپنے اجر کا مطالبہ کریں گے کہ ہم کو بدلہ کیا ملے گا ہماری محنت کا۔ اور جس کے پاس کرسی ہوتی ہے بڑی آسانی سے کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ فرعون بادشاہ تھا، کرسی پر تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اب اس کو اپنی کرسی بھی بچانی تھی، تو کیا کہا؟ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر آئے تو ضرور، کہا یہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے اس موسیٰ سے تو ہم کو کیا ملے گا، ہماری اجرت کیا ہوگی؟ قال نعم، ضرور تمہیں اجرت ملے گی، اجرت ہی نہیں ملے گی، ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہمارے کرسی کے آس پاس بیٹھنے والے ہو جاؤ گے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی چیز دے رہا فرعون، کن کو؟ جادوگروں، کہ ہمارے مقرب، ہمارے محبوب ہو جاؤ گے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ ان لوگوں نے، جادوگروں نے موسیٰ سے کہا ارے موسیٰ تم پھینکو گے کہ ہم پھینکیں؟ اپنے جادو کا مظاہرہ پہلے تم کرو گے یا ہم کریں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو بھائی۔ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، بہت ساری رسیاں پھینکی، ساری کی ساری رسیاں خطرناک اژدہا بن گئیں۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تو ساری کی ساری رسیاں کیا ہو گئیں؟ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا، ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب جادوگروں نے ڈالا تو تمام لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ واسترہبوہم، لوگ دہشت میں آ گئے، لوگ گھبرا گئے کہ اتنا خطرناک جادوگری، یہ جادوگروں کا معاملہ تھا۔ وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر کے جادوگر آئے ہوئے تھے۔ اوحینا الی موسیٰ، جب سارے جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے، ساری رسیاں سانپ بن گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی۔ ایک طرف کیا ہے، ایک طرف مصنوعی چیز ہے، غیر حقیقت چیز ہے، اور ایک طرف حقیقت چیز ہے جس کو معجزے کے طور پر دیا گیا ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اے موسیٰ جو کچھ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو ڈالو۔ اللہ نے کہا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کہا اے موسیٰ لاٹھی ڈالو تم، اب جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر لیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی اژدہا بنی، جادوگروں کے جتنے سانپ تھے سارے کے سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا کھانے لگا۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو عجیب و غریب جادوگر ہے، ہمارے جو ہم نے جادوگری کی ہے اسی کو موسیٰ کا یہ جادوگری کھانے لگی ہے۔ فغلبوا هنالک، یہ ہار گئے۔
فوقع الحق، حق پورے طور سے واقع ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جادوگروں نے جتنے سارے اعمال کیے تھے، فن کا مظاہرہ کیا تھا، ساری کی ساری چیزیں باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی. فغلبوا هنالك، سارے جادوگر ہار گئے. وانقلبوا صاغرین، ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے لوٹے. والقی السحرۃ ساجدین، حقائق سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، حقائق سب کو ماننا پڑتا ہے، حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج نہیں تو کل آپ کو ماننا ہے. جادوگروں کے پاس جادوگری تھی، فن کا مظاہرہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا. ان لوگوں نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ کردار کو، القی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ سجدے میں آ گئے، ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. قال پھر رب موسیٰ و ہارون، وہی رب العالمین جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لا رہے ہو، میں نے پرمیشن نہیں دیا ہے تم کو ایمان لانے کے لیے. میرے علاوہ کوئی رب ہے کیا؟ کسی رب پر ایمان لاؤ گے؟ میں نے پرمیشن نہیں دیا ہے. ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری سازش ہے جو شہر کے اندر تم کر رہے ہو، یہ تمہارا فریب ہے جو شہر میں آ کر کے تم فریبی کام کر رہے ہو. لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال کر کے لے جاؤ، ان قریب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. جادوگروں سے فرعون نے کہا تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پیر کو کاٹ دوں گا، پہلے ہاتھ کو کاٹوں گا، پھر پیر کو کاٹوں گا، پھر ہاتھ کو کاٹوں گا، پھر پیر کو کاٹوں گا. من خلاف، ایک دوسرے کے برعکس، پہلے ہاتھ پھر پیر، پھر پیر پھر ہاتھ. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر لٹکا دوں گا سولی پر. کتنی سخت سزا تھی یہ. بادشاہ جو اپنے آپ کو رب الارباب سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ سمجھتا تھا، اس کی یہ دھمکی تھی. اور جس دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ہے. جس کے دل کے اندر توحید کی طاقت آ جاتی ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف پل پڑے، اس کے خلاف آ جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہی یہاں جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. فرعون ہم کو سزا دو گے، تم بھی جاؤ گے اسی رب کے پاس، ہم بھی جائیں گے اسی رب کے پاس. انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئیں گے، یہی جرم ہے. لما جاءتنا ربنا افرغ علیہم. دیکھیے فرعون کی سزا ہے، جادوگروں کا ایمان ہے، ثابت قدمی ہے. اتنا مشکل، اتنی مشکل حالت، سخت ترین آزمائش اور عذاب کی دھمکی، اس کی نوعیت، اس کی کیفیت بھی بتا دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. ان لوگوں نے جو دعا کیا، جادوگروں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ جتنا صبر ہو سکتا ہے، صبر جتنا بھی تمہارے پاس ہے اللہ، پورے صبر کو اڈیل دے، ہمارے دلوں میں صبر کو ڈال دے. اس لیے کہ اگر تو صبر نہیں ڈالے گا تو فرعون کی سزا کافی سخت ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم میں کیا ہو جائے، حرکت ہو جائے اور ہمارا قدم غلطی کر جائے، ہمارے توحید میں، ہمارے ایمان میں کمی واقع ہو جائے. اے اللہ جتنا بھی صبر تیرے پاس ہے، سارے صبر کو ہمارے دل کے اندر ڈال دے. یہ ایمان بچانے کے لیے عزیزان گرامی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس ایمان کی دولت ہے. ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں. آپ دنیا کی طاقت اور حکومت کے دھمکیوں میں نہ آئے. جتنی طاقت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں. جس طریقے سے جادوگروں نے بچانے کی کوشش کیا، کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر اڈیل دے، صبر کی بارش کر دے جتنا صبر ہو سکتا ہے. وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارا جب بھی انتقال ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں.
یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، ساری کی ساری مصیبتوں کے سامنے ایمان پر قائم رہ کر کے اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔